اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ یوم انہدام بقی جو یہ یاد تازہ کرتا ہے کہ اسلام کے نام پر بربریت اور جہالت کو فروغ دیا گیا، توحید کا پرچم بلند کر کے موحدین کے مزارات کی توہین کی گئی۔ اگر ہم دیکھیں تاریخی نگاہ سے دیکھیں، یہ جو مزارات کا قیام ہے، بارگاہیں کا بنانا، یہ اصل اسلام سے پہلے بھی ہے۔ دیکھیں سورہ کہف میں آیت نمبر 21 میں بڑے صاف و شفاف انداز میں یہ موضوع ہمیں ملتا ہے۔ سورہ کہف میں اگر آپ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اصحاب کہف بیدار ہو گئے 300 سال کے بعد، تو کچھ لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں پیروکار۔ اس وقت مسیحیت کا یعنی بول بالا تھا، جو دین جو رسمی تھا وہ تھا مسیحیت۔ وہاں پہ لوگ پہنچتے ہیں غار کے کنارے کہ اب اس کو کیا کیا جائے، چونکہ جب وہاں پہ وہ زندہ ہوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ کچھ لوگ پہنچتے ہیں لوگ، تو چند گروہ قرآن عکاسی کرتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ دیکھیں سورہ کہف کی آیت نمبر 21 ہے، وہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب علی کہ یہاں پر ہم ایک بارگاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگوں نے کیا کہا، قال الذین غلبوا علی امرہم، غلبہ کن لوگوں کا تھا؟ اس زمانے میں غلبہ موحدین کا تھا، یعنی عیسائیوں کا تھا۔ موحدین کا کیا نعرہ تھا؟ لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان پر کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے۔ یعنی مسجد بنائی جا رہی کس پر؟ قبر پہ بنائی جا رہی ہے نا۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر واقعاً یہ مسجد بنانا شرک تھا تو خدا بند کریم اس کو جو ہے فقط بیان کرنے کے بعد آگے کسی جگہ اس کی نفی کرتا۔ بھئی یہ جو مسجد بناتے ہیں نا قبروں پر، یہ شرک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شرک ہے، ظلم عظیم ہے قرآن کی نگاہ میں، تو کیسے ممکن ہے؟ اور پھر کافی سارے ایسے واقعات خدا نقل کرتا ہے لیکن اس کے بعد اس کو رد کر دیتا ہے۔ اب سب سے زیادہ واقعہ جو قرآن میں ملے گا، جہاں اور واقعات ہے، وہاں پہ فرعون کا قصہ بھی موجود ہے، جگہ جگہ فرعون کا ذکر ہے، لیکن کیا خدا بند کریم نے داستان فرعون کو بیان کر کے اس کی فکر کو رد کیا یا نہیں کیا؟ اہم ترین رد اس کے مرنے کے ٹائم پہ عذاب کس میں نہ، کون دریا نیل پہ غرق ہوا؟ یہ فرعون ہوا۔ اس کا غرق ہو جانا اور اس کی مدد و نصرت نہ کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ اس کی پوری افکار غلط تھیں۔ پس قرآن بعض اوقات واقعہ بیان کرتے، اگر رد نہیں کرتا اس کا مطلب ہے قرآن خود تائید کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد آگے آپ چلیں، اور یہ واقعہ کیسا دیکھیں، آیت نمبر 13 سورہ کہف کی آیت میں کہتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے یہ حق پر مبنی ہے۔ اس لیے یہ لوگ کون سے تھے؟ انہو فتیۃ آمنوا بربہم، یہ مومنین تھے، موحدین تھے۔ اب آگے چلیں، یہ تو پہلا واقعہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ بارگاہ بنانا، مسجد بنانا کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ عیب ہوتا، یہ صحیح نہیں ہوتا، خدا بند کریم رد کرتا۔ خدا بند کریم جہاں اور داستانوں کو بیان کر رہا ہے وہاں پہ رد بھی کرتا ہے، جہاں پہ رد نہ کرو یعنی تائید ہے۔ اب آگے چلیں، تھوڑا سا آگے چلیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابی ابو بصیر حضرت نے اسے خط لکھا ہے کہ آپ ہمارے پاس پہنچیے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یہ عمدۃ القاری میں، یہ بدر الدین عینی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 16 دار الاحیاء تراث العربی بیروت کی چاپ ہے، جلد 14 صفحہ 16، اس میں یہ واقعہ موجود ہے عمدۃ القاری کی۔ کہتے ہیں ابو بصیر کے پاس خط پہنچا، جب وہ خط پہنچا وہ حالت احتضار میں تھا، جان کنی کے عالم میں تھا، اس کے ہاتھ میں خط بھی ہے اور وہ خط کو بھی پڑھ رہا ہے اور اسی حالت میں جان بھی دے رہا ہے۔ ملتا ہے کہ اسی حالت میں قبل اس کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ، اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ وہاں پر ابو جندل صحابی، ایک دوسرا صحابی ہے، پیغمبر کا زمانہ ہے، وہاں پہ اس کو جہاں پہ اس کی جان کا اس کی وفات ہوتی ادھر اس کو دفن کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مسجد بنا لیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اگر قبر کے ساتھ مسجد بنانا عیب ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا تو حضرت روکتے بھی، یہ کیا، یہ تو شرک والا کام کر رہے ہیں۔
حضرت نے نہیں روکا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہے۔ آگے چلیں بھئی 13 سرزمین فلسطین جو فتح ہوئے ہے وہ ہے خلیفہ دوم کے زمانے میں، یعنی فتح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اسلامی کنٹری کے محتاط تھا، یعنی اسلامی سکہ وہاں پہ چلنے لگا۔ جب یہ مسلمان فتح کرنے کے لیے فلسطین میں کن کن کی انبیاء کی قبریں تھیں؟ جناب سلیمان نبی، جناب داؤد نبی، جناب ابراہیم نبی، جناب یعقوب نبی، جناب اسحاق نبی، انبیاء کی قبریں بھی تھیں اور ان پہ مزار بنے ہوئے تھے، بارگاہیں بنی ہوئی تھیں۔ یہ اصحاب فتح کے لیے جا رہے ہیں، کسی نے ان بارگاہ کو نہیں چھیڑا۔ اس کا مطلب ہے اصحاب، آپ جو کہتے ہو کہ سلفیوں کی سیرت ہے، سلف کی سیرت ہمارے لیے معتبر ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں واقعہ اور اصحاب کے زمانے کا واقعہ، وہاں پہ کسی نے مزار کو نہیں گرایا۔ آگے چلیں تھوڑا سا، ولید بن عبد الملک، یہ جو ہے یعنی پہلی صدی کے اینڈ، یعنی 96 ہجری قمری سے پہلے اس کی دور حکومت ہے، اس وقت اصحابی تھے، بڑے بڑے تابعین بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ جہاں پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دافن تھے، حجرت النبی، جو کہ وہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دافن تھے، انہوں اس کو گرایا، توسیع کیا، انہوں نے کہا ہم اس کو وسعت دینا چاہتے ہیں، اطراف میں اور مکان بھی خرید لیے، پھر اس کے بعد بلڈنگ بنا لی اوپر، اصحاب کی موجودگی میں، تابعین کی موجودگی میں بلڈنگ بنائی جا رہی ہے، کس پر؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مطہر پر، اور 2 جو اصحاب ان کے ساتھ دافن ہیں۔ یہ کیوں بلڈنگ بنائی جا رہی ہے؟ اصحاب نے کیوں نہیں روکا؟ یہ تو شرک والا کام کر رہے ہو بھی۔ اگر پہلے بلڈنگ تھی تو اپنی جگہ پر، لیکن جب اس کو دوبارہ گرایا گیا تو بلڈنگ نہیں بنائی، اس کو ایسے چھوڑ دیتے قبر کو؟ نہیں۔ آگے چلیں، آج بھی اگر دیکھا جائے، امام بخاری جو کہ صحیح بخاری کی رائٹر ہیں، امام بخاری کا آج بھی مزار موجود ہے، حرم موجود ہے ازبکستان میں، اور اس کا جو سین ہے، اس کا اندرونی حصہ جو ہے سونے سے مزین ہے۔ امام ترمذی کا مزار موجود ہے ازبکستان میں۔ عراق آ جائیں، امام ابو حنیفہ کا مزار موجود ہے، امام احمد بن حنبل کا مزار موجود ہے، حرم بنے ہوئے سب کے۔ چلے جائیں مصر میں، مصر جو آج دنیا اسلام کا ایک مرکز ہے، جامعۃ الازہر وہیں پر ہے نا، وہاں پر امام شافعی کا بہترین حرم بنا ہوا ہے۔ وہ اگر یہ حرم بنانا جرم ہے، اگر حرم بنانا شرک ہے، تو یہ مسلمانوں کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ پس متدینین کی سیرت، متشرعین کی سیرت، مسلمانوں کی سیرت کیا ہے؟ کہ اپنے جو بزرگان ہیں، ائمہ ہیں، رہبر ہیں، صالحین ہیں، ان پہ وہ بارگاہ بنایا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ اب ایک حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سہارا لیا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے یہود و نصارہ پر، اس لیے چونکہ وہ اتخذوا مقابر الانبیاء مساجد، چونکہ ان لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا۔ خوب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا واقعاً تاریخ یہود کا اگر مطالعہ کیا جائے، قرآن میں تاریخ یہود کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ دیکھیں قرآن تو کچھ یہ بتاتا ہے، دیکھیں سورہ آل عمران میں دیکھیں آیت نمبر 181، ان کا کیا مکتب تھا؟ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق۔ اصلا بنی اسرائیل تو یہودی تو انبیاء کو قتل کرتے تھے، وہ اتنے جناب لیے اپنے انبیاء کے احترام کے قائل ہو گئے کہ ان کی قبروں کو تعظیمی خاطر مسجد بنا ڈالیں۔ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ یہ تو قتل کرتے تھے، حتیٰ کہ آج تک بھی کنفرم قبر کا نہیں پتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں دفن ہے۔ 2 قبروں کے نشان ملتے ہیں، فلسطین میں بھی ملتے ہیں اور سوریہ میں بھی ملتے ہیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وصیت کی تھی میری قبر کے آثار مٹا دینا۔ یہ اتنے جناب علی ان انبیاء کے ساتھ ان کا ساتھ کیسا رویہ تھا۔ فرض کر لیں، ہم مان بھی لیں کہ جناب علی کے انبیاء کی جو ہے نا قبروں کو یہ مسجد بناتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں مذمت اس جہت سے ہے کہ انبیاء کی قبروں کو وہ سجدہ کرتے تھے، انبیاء کی قبروں کو وہ قبلہ جانتے تھے،
انبیاء کی قبروں میں کیا مطلب ہے؟ صاحب قبر یعنی قبر میں مدفون کو سجدہ کرتے تھے. لیکن اگر کوئی اس کو وہ قصد بھی نہ ہو، جیسے کہ ہے مسلمان قبلہ کعبہ کون ہے؟ کعبہ شریف ہے، وہاں پہ اس کا قبلہ ہے، اور اس کی نزدیک ہو کے وہاں پہ جہاں بارگاہ پاکیزہ کے نزدیک ہو کے توسل کرتے ہیں، تبرک کے طور پہ وہاں پہ پڑھتے ہیں، چونکہ یہ مقام بڑا مقدس ہے. اب مجھے بتائیں، دیکھیں حضرت بڑا لطیف نکتہ ہے یہاں پر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 خداوند کریم کیا فرما رہا ہے؟ دیکھیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو آپ نے مصلی بناؤ. مقام ابراہیم کون سی ہے؟ وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دفن نہیں ہے، چند قدموں سے اس زمین کو مزین کیا ہے، اس کی اتنا مقام عظمت بن گئی. خداوند کریم کیا فرما رہا ہے کہ وہاں پہ ہم نماز پڑھیں، اور جہاں پہ خود وہ نبی دفن ہو اس زمین کو کتنی ارزش مل جائے گی، عظمت مل جائے گی. پس اگر کسی روایت میں مذمت کی گئی ہے تو اس زاویے سے مذمت ہے کہ آپ نے قبر کو سجدہ نہیں کرنا، قبر کو قبلہ نہیں بنانا، صاحب قبر کو بھی سجدہ نہیں کرنا. اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اس میں کون سا عجوبہ آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں، خداوند کریم دیکھیں سورہ نور میں خداوند کریم کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. کچھ ایسے گھر ہیں جن میں خود خدا یہ اجازت دے کہ ان کو رفعت اور بلندی عطا کرنی چاہیے. رفعت کا معنی یا تو ظاہری رفعت ہے، یعنی بارگاہ بلڈ میں یہ رفعت ہے، اگر یہ ظاہری معنی لیا جائے تو بھی مشکل نہیں ہے. اور اگر اس کا معنی مانوی لیا جائے، کہتے ہیں رفعت کا معنی کیا ہے؟ یعنی آپ نے اس کو عظمت سے یاد کرنا ہے. اس کا مطلب ہے ان کے آثار کو زندہ رکھنا ہے، ان کی توہین نہیں کرنی ہے. توہین نہ کرنا، ان کو زندہ رکھنا، یہ خود رفعت کا ایک مصداق ہے. اور اس گھر کے کون سے افراد ہیں؟ مصادیق، انبیاء کے گھر، انبیاء جہاں پہ زندگی گزار چکے ہوں یا زندگی گزارنے کے بعد جہاں پہ دفن ہو چکے ہوں، اس زمین کو عظمت مل جاتی ہے. اولیاء الہی، صالحین، اہل بیت علیہ السلام. پس نتیجہ کیا ہوا؟ یہ جتنی دلیلیں جو دی جاتی ہیں مختلف انداز میں، یہ دلیلیں جو دی جاتی ہیں کہ جناب علی قبر کو نہ بنائے، جناب قبر کو مسجد نہ بنائے. قبر کو کون مسجد بناتا ہے؟ قبر کے ساتھ، قبر کے اوپر، قبر کے ساتھ یہ جو مسجد بنائی جاتی ہے فقط تقرباً الی اللہ بنائی جاتی ہے، سجدہ خدا کو توسل کے لیے بنائی جاتی ہے، تعظیم کے لیے بنائی جاتی ہے. صاحب قبر کو سجدہ تو کوئی کرتے نہیں ہے. وہ صاحب قبر جو موحد تھا، جو کہ جناب المروج توحید تھا، اس کی زندہ تابندہ مثال میں دینا چاہتا ہوں. آ جائیں یہاں پہ حرم اہل بیت علیہ السلام، مشہد میں چلے جائیں. وہاں پہ مشہد میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا امام کو سجدہ کرتے ہیں؟ وہاں پہ آپ کو نماز جماعت بھی ملے گی، وہاں پہ شب قدر کے اعمال بھی ملیں گے. میں رمضان مبارک میں اور پورا سال وہاں پہ تلاوت قرآن کی جاتی ہے. تو کیا یہ شرک ہے؟ کربلا میں چلے جائیں، جس حرم میں چلے جائیں، اہل بیت علیہ السلام کے حرم میں، جہاں کے بھی حرم بنے، وہاں پہ آپ کو قرآن بھی ملے گا، مفاتیح الجنان بھی ملے گی. یعنی آپ نے قرآن بھی ادھر پڑھتے ہو، خدا بند کی توسل بھی کرتے ہو، تقرب بھی کرتے ہو، مناجات بھی کرتے ہو، ادعیہ بھی پڑھتے ہو. یہ تو خود یہ جو مقامات ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، جہاں پہ یہ دفن ہیں بارگاہ اہل بیت علیہ السلام، یہ خود مقامات جو ہیں یہ خدا بند کریم کے نزدیک خاص ان کا مقام، عظمت ان کو حاصل ہے. یہاں بیٹھ کر آپ نے توسل کرنا ہے. اور یہ حرم اہل بیت میں فقط شیعہ نہیں آتے ہیں بھائی، آپ کو اہل سنت کی بزرگان کے ایک صف ملے گی کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے در پر آتے تھے، وہاں پہ آتے تھے، وہاں پہ دعا کرتے تھے، چونکہ وہ جگہ متبرک ہو چکی ہے جہاں پہ ایک پاکیزہ ہستی دفن ہے. پس یہ جو بونڈے اعتراض ہیں اور استدلال کیے جاتے ہیں، ان کی کوئی علمی حقیقت نہیں ہے. یہ فقط اور فقط ایک تحجر ہے، اسلام کی غلط تصویر کو لوگوں کے درمیان رائج کرنا ہے، اسلام کے نام پر بربریت اور جہالت کو فروغ دینا ہے. عزیزو یہ یاد رکھو، اگر اس اسلام کی تصویر کی مخالفت نہ کی گئی تو پوری دنیا پہ اسلام کو ایک دہشت گرد نظام سمجھا جائے گا. اور آج یہی ہم دیکھتے ہیں
جب داعش کی تصویر جاتی ہے، جو لوگ مسلمان ہونے والے بھی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ داعش جب کسی مسلمان یا کسی انسان کو یا شیعہ یا سنی کو قتل کرتا ہے تو وہاں پہ اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے پرچم پہ لا الہ الا اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے کیا میسج جا رہا ہوتا ہے؟ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام تو درختوں کو کاٹنے کا بھی مخالف ہے، اسلام تو جناب علی کسی بے گناہ انسان کو مارنے کا بھی مخالف ہے۔ وہ جو جن کی زندگی وقف تھی اسلام کو دفاع کرتے ہوئے، اسلام کو بچاتے ہوئے، آج انہی کے مراقد مطہر پر اور مشاہد مشرفہ کی توہین کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو بیداری کا درس دیتے ہیں، مسلمانوں کو متنبہ کرتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، یہ خطرناک کھیل کھیلا گیا ہے اور اس کے آثار آج بھی نمودار ہیں، آج بھی نمودار ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ مساجد میں بم دھماکے کیوں کرتے ہیں؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے، اس کی جڑیں کہاں تک پہنچتی ہیں؟ لہٰذا مسلمانوں کو بیدار ہونے کا یہ دن ہے، یہ یوم انہدام بقیع بیدار ہونے کا دن ہے، یہ متوجہ ہونے کا دن ہے کہ اسلام کی حقیقی تصویر کون سی ہے۔ اسلام جو کہ علم و دانائی کو فروغ دینے کے لیے آیا ہے، اسلام جو بربریت کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام وہ جو مسلمانوں کی مقدس سیرت کو حفاظت کے لیے آیا ہے۔ اور ہم نے دیکھا تمام مسلمانوں کی سیرت آج تک یہی ہے کہ اپنے بزرگان کے قبر کی توہین نہیں کرتے، وہاں پہ بارگاہ بناتے ہیں، وہاں پہ زیارت نامہ رکھ دیا جاتا ہے، وہاں پہ دعائیں رکھی جاتی ہیں، وہاں پہ قرآن شریف رکھا جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ یہ جگہ متبرک ہو، کہ اس جگہ سے اس صاحب قبر کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ ہم سلام و درود بھیجتے ہیں پاکیزہ ہستیوں پر، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جو زندگی میں بھی مظلوم تھیں اور زندگی کے بعد، رحلت کے بعد بھی مظلوم ہیں۔ ان لوگوں نے جب یہ زندہ تھے تو اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی، اور جب حرم اہل بیت کی توہین کی گئی تو اس وقت بھی انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی۔ ہم ایسے لوگوں سے متبرئی ہیں، ہم ایسے لوگوں سے برات کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور مودت کو اپنی زندگی کا ایک اہم اصل جانتے ہیں، اپنی ضمانت کے طور پہ ہم اس کو پیش کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے خادم بالخیر کے ضمانت کی اہم گارنٹی جو ہے وہ یہی نقطہ ہے، مودت اور محبت اہل بیت علیہ السلام۔ ہم دعا گو ہیں پروردگارہ ہمارے دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کا دامن ہم سے چھوٹنے نہ پائے، اور آخرت میں اور عالم برزخ میں ان پاکیزہ ہستیوں کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، اور جنت میں بھی پاکیزہ ہستیوں کا ہمیں جواب نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔